یہ کون سی تمہاری محبت ہے؟ یہ ہماری زمین ہے، ہماری جائیداد ہے، اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے۔ تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو؟ تمہارا دل نہیں بھرا 6 دسمبر سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سڑکوں پر ہمارے خون کی ہولی کھیلنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا بلڈوزروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے حجاب کھینچنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شریعت ختم کرنے کا قانون بنایا، اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم ہم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، جو لوگ وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں، آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں آپ کو، امتیاز جلیل کو اور مجلس کے نمائندوں کو بھیجانا ضروری ہے۔ تمہاری آواز ہو، اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا؟ تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح؟ کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ کس کے کلیجے میں، سینے میں، کس کی آنکھ میں آنسو ہے جو تڑپ تڑپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے؟ کون ہوگا تمہاری آواز کو؟ چھوڑو ان چیزوں کو، کبھی اپنوں کو بھی تو اپناؤ، کبھی اپنوں کو تو سمجھو۔ جو تمہارے لیے دن اور رات محنت کر رہے ہیں ان کی آواز بنا کر بجاؤ۔ یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی، ان لوگوں کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر ہرانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ دو۔ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر بھی آپ غور کریے، ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر مودی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا مودی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ میں روڈ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں، مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جائیدادوں کو چھیننا نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اس کا مالک ہے۔ میں گھر میں بیٹھ کر نہیں دے سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائیداد کو چھین لیا جائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو، قانون بنانا ہے تو مہیلاؤں کو بچاؤ۔ ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیچ سڑک پر، فٹ پاتھ پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی عصمت ریزی کر رہا۔ یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے؟ یہ گاندھی کا ملک، یہ آزاد کا ملک، امبیڈکر کا ملک، کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے عصمت ریزی کا۔ یہ کیسا ہمارا وطن ہو گیا ہے جب ہم نے انگریزوں سے کھندے سے کھندا ملا کر جلیانوالہ باغ میں اپنی جانوں کو دے دیا۔ ہم نے کالا پانی کی سزائیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کاٹی۔ آج ایک اشرف منیہار کو ٹرین کے ڈبے میں پیٹا جاتا ہے تو کوئی اف نہیں بولنے تیار۔ بچانا تو چھوڑو، کوئی اف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب آپ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی تمہاری لڑائی نہیں لڑے گا۔ تمہاری لڑائی تم کو لڑنا پڑے گا۔ تم 70 سال سے سوچ سوچ کر دھوکہ کھا چکے ہو کہ کوئی اور ہماری لڑائی لڑے گا۔ نہیں میرے بھائی، تاریخ میں اگر نام لکھا جانا ہے تو یہ وقت ہے اپنی لڑائی لڑنے کا، یہی وقت ہے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو اورنگ آباد سے بھجانے کا۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ نے جو آپ کے سامنے بات کہی ہے، آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات، اپنا پروٹیسٹ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھیجائیے۔ 15 سپٹمبر آخری تاریخ ہے، اور اللہ سے کثرت سے دعا کریے کہ پروردگار تو ہم کو زندہ رکھ کر یہ نظارے مت دکھا کہ ہماری زمینیں جس کا تو مالک ہم سے چھین لی جائیں۔ اللہ سے ہم گر گڑا کر سربسود ہوئے، سے گر گڑا کر بھیک مانگیں، اتحاد پیدا کریے۔ یہ قانون نہ دیوبندیوں کے مفاد میں ہے، نہ بریلویوں کے مفاد میں ہے، نہ اہل حدیث کے مفاد میں ہے، نہ بوری سماج کے مفاد میں ہے، نہ اثنا عشری شیعہ کے مفاد میں ہے، نہ آغا خانی شیعوں کے حق میں ہے، کسی کے حق میں نہیں ہے۔
یہ صرف اور صرف موڈی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے قانون بنا رہے ہیں. اللہ ان جائیدادوں کی حفاظت کرے. اللہ ہم کو اتنی اتحاد پیدا کرے کہ متحدہ طور پر اس قانون کو روکیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایسے حکومتوں کو, ایسے پارٹیوں کو اللہ سیاسی طور پر انتخابات میں ان کو شکست دے, بدترین شکست دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. خدا نہ خواستہ یہ بل اگر قانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی. نریندر مودی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس قانون میں جو شکل دی ہے کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا. اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ. جو بی جے پی کی حکومت پورے ملک میں وقف کی جائیداد کا جو بل لے کر آئی ہے, میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بل اگر قانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی. سب حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا. اور جس منصوبہ بند طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس قانون میں جو شکل دی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا. اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ. مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے, تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے. بولیں گے نہیں, اب وقف با یوزر کا قانون سیکشن 3 کو ہم نے ختم کر دیا, اب ہم طے کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے. دوسرا, حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے, قانون یہ بول رہا کہ رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ آپ. تلنگانہ میں 33,000 کے قریب وقف کی جائیداد رجسٹرڈ ہے. 90% 90% ان جائیدادوں کے پاس کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ ہی نہیں ہے, کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے. تو حکومت بولیں گی دیکھیے اب آپ کے پاس رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے, وقف با یوزر ختم ہو گیا, اب ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. قبرستان ہے, قبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے. خانقاہیں ہیں, کوئی کاغذ نہیں ہے. درگاہیں ہیں, کوئی کاغذ نہیں ہے. کیا ہے؟ وقف با یوزر ہے. اگر وقف با یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے. اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدا نہ خواستہ جتنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے. آپ نماز پڑھیے, اس سے آپ کو کیا کرنا ہے. اور یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس اگر وہ قانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر مودی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے. اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر وقف بورڈ کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو نریندر مودی سے پوچھنا پڑے گا. اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سینٹرل وقف کونسل میں صرف ایک منسٹر کو چھوڑ کر, وزارت اقلیتی بہبود کے منسٹر کو چھوڑ کر سب مسلمان ممبر بنتے ہیں. اب اس بل میں کہا گیا کہ یہ کم سے کم 2 بنیں گے, 2 بنیں گے. اب حکومت 7 بھی بنا سکتی. ریاستی وقف بورڈ میں تمام ممبر مسلمان ہوتے ہیں, تو نریندر مودی نے کہہ دیا کہ نہیں, صرف متولی کیٹیگری کے اور میونسپل کارپوریشن کے جو پنچایت کے لوگ جیتتے ہیں 3 یا 4 بنیں گے, ماباقی تمام کے تمام ہم کسی غیر مسلم کو بنائیں گے. ریاستی وقف بورڈ میں الیکشن ہوتا تھا متولی کیٹیگری کا, بار کونسل کے کیٹیگری کا, ایم ایل اے کیٹیگری کا, ایم پی کیٹیگری کا, سب ختم. حکومت ان کو نامزد کرے گی. اور یاد رکھیے, میں کھل کے کہہ رہا ہوں, اس کے پیچھے یہ لوگ بھی ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں. یہ شیاطین, یہ گندی نالی کے کیڑے اس کے پیچھے ہیں. ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ وقف کے قانون کو ختم کر دیا جائے. تو اس میں بہت سی شیطانی طاقتیں ملوث ہیں. اور وقف کا ٹریبیونل ہے. اب وقف کے ٹریبیونل میں ایک ڈسٹرکٹ جج چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اپوائنٹ کرتے ہیں ریاست کے. پھر ایک شخص کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے جس کو شریعت کے بارے میں علم ہو, اور ایک ذمہ دار آدمی کو.
नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट जज जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट करता नहीं, वो रिटायर्ड जज होगा और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। मेरा जो मुशाहिदा है, जितने गवर्नमेंट के इस तरह के इंक्वायरी कमिटीज बनते हैं जिसमें रिटायर्ड जज होते हैं, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है। मिसाल के तौर पर बरसों पहले मुफ्ती गयास को मालूम होगा, 1996 में तालाब कट्टे में एक फायरिंग हुई थी जिसमें एक मासूम औरत फर्स्ट फ्लोर पे थी, शहीद हो गई थी। वो कमेटी में कह दिया गया कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की। रिपोर्ट है, शायद कुछ नाम है कमेटी का। फिर मक्का मस्जिद की रिपोर्ट है, वो आज तक नहीं निकली। हैरत की बात यह है कि कलेक्टर को यह पावर दिया गया कि यह कानून बनने के बाद जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर कोई शैतान जाके बोलेगा कि नहीं वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर इंक्वायरी का ऑर्डर करेगा। और कलेक्टर इंक्वायरी जब ऑर्डर करेगा तो कलेक्टर ये कहेगा कि ता वक्त इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब कलेक्टर साहब बरसों इंक्वायरी करते रहेंगे, आपकी तो प्रॉपर्टी छीन ली गई। कैसे इंक्वायरी करेंगे? तो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया वट एवर ही डीम्स फिट, यानी वो जैसा चाहे इंक्वायरी कर सकते। कानून का एक बुनियादी उसूल है कि कोई भी अपने मसले में जज नहीं बन सकता, मगर कलेक्टर को अब मना रहे हैं। और फिर उस बिल में यह भी कहा गया कि जितनी जायदादें पर, वक्फ की जायदादों पर गवर्नमेंट काबिज में है, कलेक्टर उसका फैसला करेंगे। और गवर्नमेंट के हक में फैसला करेंगे तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा, वक्फ बोर्ड को बोलेगा रिकॉर्ड सही करो, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो ये मोटा मोटा इसमें ये बातें रखी गई हैं जो खतरनाक है, मैं बता रहा हूं आपको।